دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ ایمان یقین سب ایک ہی کیپٹر میں ہیں. ایمان جب اعلیٰ درجے میں پہنچتا ہے تو اس کا نام یقین ہو جاتا ہے. ہرڈل میں کیا ہے؟ دوسری چیز عمل. ہرڈل کیسے بن سکتا ہے؟ عمل کے راستے میں ہرڈل ہیں چیزیں. دوسری چیز جو مولانا نے فرمایا ہے وہ ہے شیطان. شیطان کے بارے میں کتنا معلوم ہے آپ کو؟ دشمن کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. دشمن کو ڈیفیٹ دینا ہے تو اس کی کمزوریاں معلوم ہونی چاہیے, اس کی صلاحیتیں معلوم ہونی چاہیے. اچھا یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری باتیں اب کوٹ کی جائیں گی. مولانا نے میری ایک بات کوٹ کیا. میں یہ بات کہتا ہوں تو پہلے لوگ مسکراتے تھے, لیکن اب بہرحال سمجھ میں آ رہی ہے لوگوں کو. آدمی کی اپنی دینی, روحانی, فکری, علمی, اخلاقی صلاحیت سے زیادہ جو شیطان لگایا گیا ہے وہ زیادہ باصلاحیت ہوتا ہے. آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, اوپر سے, نیچے سے. اس نے تو اللہ رب العزت سے عہد کیا کہ میں بھٹکا کے رہوں گا. ایک رکن جماعت جب امیر مقامی ہو جاتا ہے تو شیطان چینج کر دیا جاتا ہے. جب آپ 2 تفسیر پڑھتے ہیں, 4 تفسیر پڑھ لیتے ہیں, تو اب شیطان نے تو 2 ہی تفسیر پڑھی تھی, اب 5 تفسیر پڑھنے والا شیطان لگایا جاتا ہے. اس کی کوئی اس کا کوئی آپ کہیں کہ کہاں ہے, اس کا ریسورس کیا ہے, تو وہ ملے گا نہیں آپ کو. لیکن کتاب و سنت کے مطالعے کے بعد یہ پتہ چلتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے اور ہم سے یہ نہیں کہے گا کہ نماز چھوڑ دو. شیطان ہم سے یہ نہیں کہے گا آپ سے کہ حرام کام کرو, بلکہ قرآن و حدیث کی چیزوں میں, نصوص میں تعویل کر کے حرام کام کراتا ہے, تعویلات کرا کے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چلے جا رہے تھے, رات کا پیریڈ تھا اور ایک بڑا گھنا درخت تھا, اس میں سے روشنی ہوئی اور اس میں سے آواز آئی کہ بخاری میں تمہارا اللہ بول رہا ہوں, اور تم نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, حبیب کے احادیث کو جمع کر کے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ میں نے تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. اب ہم جیسے مولوی ہوتے تو برباد ہو جاتے. انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, تو شیطان ہے. شیطان آدمی کی جو کوالٹی ہے, اس کا جو اسٹیٹس ہے, اس کی جو صلاحیت ہے, اس کے لحاظ سے آ کر کے بہکاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, شیطان انسان کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے. شیطان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے ہم کو. قرآن مجید میں شیطان کا تذکرہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ شیطان کی بڑی صفات کیا ہیں, اور شیطان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ ہم جنت میں نہ جا سکیں. ایک آدمی کے بارے میں آپ سے دوسرے آدمی نے یہ کہا کہ وہ تو ذرا آپ کے خلاف بول رہے تھے بھائی مجلس میں, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بہت آپ سے دشمنی رکھتے ہیں, آپ کے خلاف بول رہے تھے. تو آدمی اس سے چوکنا ہو جاتا ہے, چاہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ کیوں نہ ہو. ارے بھائی ہمارے خلاف رہتے ہیں وہ ہمیشہ. اور دیکھو بچوں, ان سے مشورہ مت لینا, ان کے بہکاوے میں مت آنا, وہ تو چاہتے ہی ہیں ہمارا خاندان برباد ہو جائے, اور جو دن رات ہم کو برباد کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. شیطان کی چالوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, یہ بہت بڑا تربیت کے راستے میں ہرڈل ہے. دیکھیے میں ایک بات کا تذکرہ اور کر دوں. اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر آمادگی پائی جائے کہ بھائی میرے اندر کمی پائی جا رہی ہے, میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں. انسان کی سائیکلوجی ایسی ہے, اللہ رب العزت نے امتحان ایسا لیا ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑھیا ہوں, میرے اندر کچھ زیادہ کمزوری ہے نہیں.
میری پرسنالٹی بہت اچھی ہے، میرے عمل بہت اچھے ہیں، میرا اخلاق بہت اچھا ہے. ایسا انسان کو بنایا ہے اللہ رب العزت نے. لیکن بے دردی کے ساتھ اس بات کا جائزہ لینا کہ میرے اندر کیا کمی ہے، یہ وہ شخص کر سکتا ہے جسے جنت کی فکر ہو. آمادگی بہت ضروری ہے. آمادگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ ہماری تربیت ہو جائے، ہمارا تزکیہ ہو جائے. اگر آمادگی نہیں ہے تو پوری دنیا مل کر کے کسی کی تربیت نہیں کر سکتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وقت کا پیغمبر بھی نہیں کر سکتا ہے. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان و علی، بلال و عمار، سب کے اندر آمادگی تھی. لیکن وہیں پر روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، سب روزانہ دیکھتے تھے، قرآن سنتے تھے. آمادگی نہیں تھی، تربیت نہیں ہو سکی. آمادگی تھی تو غلام، مرد و خواتین سب آگے بڑھے. غور کریں، کبھی سنجیدگی کے ساتھ رات کی تنہائی میں غور کریں کہ ہمارے اندر کمی ہے، وہ کمی کیسے دور کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تربیت ہو گئی، میں پرفیکٹ ہو گیا. پرفیکشن کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان شام کو بہک سکتا ہے، صبح اس کو شیطان بہکا سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وسوسوں سے بچیں، چالوں سے بچیں، تیار. تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے نفس. ہمارے درمیان نفس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے جہاد سے واپس آئے تو آپ نے کہا کہ یہ تو چھوٹا جہاد تھا، اب ہم بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں، وہ جہاد نفس ہے. آپ اس کے بارے میں بس یوں سمجھیں کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے. یہ نفس جو ہے یہ ہمارے اندر رہتا ہے، یہ شیطان کا ایجنٹ اپنے اندر ہے، غدار. ہمارے اندر غدار ہے. ایک غدار سمجھتے ہیں؟ غدار سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے ہیں غدار. ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے کسی نے؟ لوگ جب پوچھا جاتا ہے کہ ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے تو لوگ ایسا چونکتے ہیں جیسے کوئی گناہ کا کام کیا ہوا ہے. کس نے دیکھا ہے بتائیے؟ اور بس اتنے لوگوں نے. بھائی وہ ترکی والوں نے اپنی باپ دادا کی تاریخ کو دہرایا ہے نیو جنریشن کو بتانے کے لیے. اپنے درمیان کا غدار کا مطلب بیٹا غدار ہو گیا، بھائی غدار ہو گیا، خاندان کا آدمی غدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو اپنا، پیسہ لے کر کے راز بھیج رہا ہے دوسروں کو. مخبر، غدار، یہ اپنے درمیان نفس موجود ہے تو ہمارے درمیان کا آدمی، یا کہیں ہمارے درمیان کا ایلیمنٹ اور عنصر، لیکن یہ ہمارے خلاف کام کرتا رہتا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. میں نفس کو بری قرار نہیں دیتا، نفس تو برائی کی طرف لے جاتا ہے. نفس کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ نفس چاہتا ہے کہ اچھا کھائے، نفس چاہتا ہے کہ اچھا پہنے، نفس چاہتا ہے کہ اچھی شہرت ملے، نفس چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، نفس یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے جانیں، نفس یہ چاہتا ہے کہ اس کی جے جے کار ہو. نفس پر قابو کوئی آسان کام ہے؟ میں نے تو ایسے اسٹیج بھی دیکھے ہیں کہ ایک شخص کو یہاں نہیں یہاں بیٹھا دیا گیا تو اس نے لڑائی کر لی، جھگڑا کیا. آپ نے میری توہین کی، مجھے یہاں بیچ میں بٹھایا جانا چاہیے تھا، آپ نے کنارے بٹھا دیا. اور تعارف کراتے ہوئے ذرا القاب، آداب اور ان کے بارے میں کچھ بڑی بڑی باتیں نہیں بتائیں تو بھی بعد میں بہت ناراض ہوئے. یہ نفس سینوں میں ہوس سینوں میں چھپ چھپ کے گھر بنا لیتی ہیں. یہ نفس ایسے ہی ہے، یہ ہمارے لیے دن رات خطرہ پیدا کرتا رہتا ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ذہین آدمی وہ ہے جو نفس پہ کنٹرول حاصل کر لے، موت کی بعد والی زندگی کے لیے کام کرے. تو نفس
اے جناب کتنے دن سے آپ رکن جماعت ہیں؟ 20 سال سے. 20 سال سے آپ ہیں رکن جماعت. اور ایک آدمی 2 سال سے آیا امیر مقامی بن گیا. آپ وہیں کے وہیں ہیں, آپ کی کوئی عزت نہیں ہے. ایسا کیجئے آپ اجتماع میں جانا بند کر دیجئے, کوئی کام دیا جائے تو مت کیجئے. اور آپ اتنی قربانی آپ کی ہیں, وہ آفس کے لیے آپ نے زمین دلائی تھی, لوگ بھول گئے. فلاں صاحب تو رکن شورا ہو گئے, آپ کو کوئی قدر ہی نہیں ہے آپ کی اس میں سماج میں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, جب ہمارا معاملہ اللہ کو خوش کرنے کے بجائے وہاں سے اگر ہٹے گا تو سارے پرابلم پیدا ہوں گے. میں یہ بات اپنے سے بھی کہتا ہوں اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ نہیں معلوم ہے کہ جنت میں ہمارا اعلیٰ ذمہ دار پہلے جائے گا یا جو آفس میں صفائی کرنے والے پوچھا لگانے والے ہیں وہ مسلمان پہلے جنت میں جائے گا, کسی کو نہیں معلوم. ایک عظیم الشان اجتماع ہوا, 50,000 لوگ شریک تھے. ہمارے مقرر نے بڑی عمدہ گفتگو کی, لوگوں کا ایمان تازہ ہو گیا, غیر مسلم ایمان دین کے بارے میں غلط فہمیاں دور ہوئیں, بہت سارے لوگ دین کے قریب بھی آئے. لوگ یہی چرچا کرتے ہوئے جا رہے تھے, بہت اچھی گفتگو. لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم کہ تقریر کرنے والے کو زیادہ ثواب ملا یا ادنا کارکن کو جو اپنے رومال سے کرسیاں صاف کر رہا تھا کہ لوگ اس پر بیٹھ کر کے پروگرام سن لیں, کس کو ثواب ملا نہیں معلوم اس کسی کو, یہ وہ جانتا ہے صرف. تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو رضا الہی سے جوڑ دیں. کرسی لگانا سے اللہ خوش ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کرسی لگانے اور بچھانے ہی سے اللہ خوش ہو جائے, جنت میں داخلہ دے دے. ہو سکتا ہے کہ آفس میں جھاڑو لگا دینے ہی سے وقت پر جھاڑو لگانے کی ضرورت پڑے, ہو سکتا ہے اسی سے جنت مل جائے. ہو سکتا ہے کسی غریب کی مدد کرنے سے مل جائے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کی, یہ شیطان چاہتا ہے, نفس چاہتا ہے کہ ہم کو ملے وہ ملے, اور یہ سب چیزیں ہمارے اعمال کو ضائع کرنے والی چیزیں. یہ ہے تربیت, یہ ہے تزکیہ. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چیف جسٹس بنایا جا رہا تھا. خلیفہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ سے زیادہ کوئی باصلاحیت نہیں ہے اس وقت, اتنا بڑا عالم. اور یاد رکھیے اپنے وقت کی سب سے عبقری شخصیت تھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت. لیکن انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر میں کوئی فیصلہ کر دوں اور اس میں میرا نفس شامل ہو جائے یا بتقاضے بشریت وہ فیصلہ غلط ہو جائے تو قیامت کے دن تم مجھے بچا پاؤ گے؟ میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا. مارا گیا, پیٹا گیا, یہاں تک کہ جیل میں ڈالا گیا, زہر دے دیا گیا, ختم ہو گئے. جس کا ایمان عظیم ہوتا ہے اور جس کے اندر اس کی اندرون کی تربیت ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہیں, وہ رضا الہی سے جڑا ہوا تھا ہمیشہ. استحضار رب, میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے, ہر قدم پر دیکھ رہا ہے, میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے. یہ ہے تربیت کا مظہر. نفس کو آنے نہیں دینا ہے, شیطان کو آنے نہیں دینا ہے, اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھنا ہے. جماعت اسلامی میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ جماعت اسلامی میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا بھائی چائے آپ نے پلائی نہیں؟ کہاں گئے آپ نے چائے پلائی نہیں محترم مقامی؟ اور یہ اتنا خشک سبجیکٹ پر گفتگو ہو رہی ہے بغیر چائے کے. آپ اندازہ کیجئے, ہے کچھ چائے وغیرہ کا انتظام؟ نہیں ہے. نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ہے تو اس کو تیز کیجئے. ذرا کھڑے ہو جائیے ایک مرتبہ اپنی جگہ پہ. جو بزرگ ہیں نہیں کھڑے ہونا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں, تشریف رکھیے. یہ چائے کا بدل تو نہیں ہے, لیکن جو ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں گے. چائے تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے, نہیں تو ہم پلا چکے ہوتے, لیکن ہم یہ جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم کر رہے ہیں. تو نفس کو قابو میں رکھنا
نفس ہمارا ہرڈل ہے، یہ معنی ہے، یہ دشواری ہے جو ہمارے تربیت اور تزکیہ کے راستے میں ہے۔ تیسری چیز ہے مال اور اولاد۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ مال کی وجہ سے دل میں تنگی آ رہی ہے، مال کی وجہ سے آدمی راستہ بدل دیا اس نے، مال کی وجہ سے دین کا کام نہیں کر پا رہا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے تنگی تھی، پریشانی تھی، تو آدمی کام نہیں کرتا تھا دین کا۔ اب مال اتنا ہو گیا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا ہے جماعت اسلامی کے اجتماع آنے کا یا کوئی کام کرنے کا۔ اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، آپ جانتے بھی ہیں، پیسے اگر زیادہ ہو جائیں جیب میں، جیب سے مراد اکاؤنٹ میں، جیب میں، تو آدمی کی چال بدل جاتی ہے، آدمی کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم بہت تیز بڑھ رہا ہے، ٹائم نہیں ہے، بس میں صرف آپ کو یہ بتا دوں، مال آزمائش کہا گیا ہے کہ مطلب مال اگر نہیں ہے تو کفر تک لے جائے گا۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، مال تو زندگی گزارنے کا بنیادی عنصر ہے، کھانا ہے، کپڑا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پردہ ہے، عزت نفس ہے، ضروریات زندگی ہیں، قیام للناس ہے۔ مال کمانا فرض ہے، واجب ہے۔ کتنا کمانا چاہیے؟ اتنا کمانا چاہیے کہ زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، گڑبڑ بات ہے یہ۔ اتنا کماؤ، اتنا محنت کرو کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ دینے والا ہاتھ بنو، لینے والا ہاتھ نہ بنو۔ لیکن مال پا کر کے اگر راستے سے بھٹک رہے ہو تو یہ تو اور خطرناک بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یہ جو راستہ بیچ کا ہے نا، اتنا مال نہ مل جائے کہ آدمی تباہ ہو جائے۔ مال کے ذریعے جنت بنائیں، مال کے ذریعے اللہ کو خوش کریں۔ مال تو ٹول ہے جنت حاصل کرنے کا، مال کے پیچھے دیوانہ ہو کر کے برباد ہو جانا یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ قارون کو مال ملا ہوا تھا لیکن مال پا کر کے برباد ہو گیا۔ فخسفنا به وبدار الارض، قارون سے زیادہ کس کو مال ملا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے جو مال سے محبت کی ہے اللہ کی یاد کے لیے کی، مال اللہ کی یاد کے لیے۔ یہ مال خرچ کرو اللہ کی یاد میں، اللہ رب العزت کے مصارف میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کے رکن ہیں، اللہ رسول معلوم ہے اور درس بھی دے رہے ہیں، کافی پرفیکٹ ہیں، مال ہے، قابو میں رکھے ہوئے اپنے آپ کو، لیکن بیوی بچے برباد ہو گئے۔ ہم کو تو اپنے پر قابو تھا نا، لیکن بچوں کی تربیت نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ ابا ہمارے کروڑ پتی ارب پتی تھے اور کھا پی کر کے انہوں نے برباد کر دیا، راستے سے بھٹک گئے۔ بیچ کا راستہ ہے۔ مال و اسباب سے ضرورت بھی ہے، مال و اسباب میں پڑھ کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا ہے، یہ بھی ہرڈل ہے۔ آدمی مال کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، مال کے لیے ایمان بیچتا ہے، مال کے لیے نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتا ہے۔ یہ ہرڈل ہے تربیت اور تزکیہ کے راستے میں۔ حلال کمائی کے لیے آدمی جمع رہے، حلال کمائی کے لیے محنت کرے، حلال کمائی کے لیے مشقت کرے، اور کہیں بھی حرام کے لیے حرام کا کوئی بھی عنصر اس کے مال میں نہ آنے پائے۔ مشکل کام ہے۔ اولاد اگر پیدا نہ ہوتی ہو تو کوئی بابا اور پیر نہیں بچتا۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، آپ بتائیے کہ میرے مالک تو اولاد دینے والا ہے، میں کہیں جانے والا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اور بھی بہت سارے اکابرین کی طرح۔ مشکل کام ہے یہ۔ اولاد نہ ملے تو پریشانی، اولاد مل گئی تو اس سے زیادہ پریشانی۔ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، بڑھیا اولاد نکل گئی تو آنکھ کی ٹھنڈک، خراب اولاد نکل گئی تو روزانہ پریشانی۔ ماں باپ بہت نیک، لڑکے اولاد ان سے غلط کام کرواتے، وہ ان کی بات نہ مانے تو پریشانی، گھروں کے اندر اضطراب۔ تو
تو فرمایا اولاد اور مال ایسے ہوں جو تمہیں اللہ کی یاد دلائیں، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ مال بھی صدقہ جاریہ ہے، مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، رفاہی کام کر دیا، اور اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان مر جاتا ہے، اس کا عمل رک جاتا ہے، لیکن صدقہ جاریہ، مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، رفاہی کام کر دیا، یا کوئی نالج علم دے دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا نیک اولاد، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، دعا کرتے رہیں مرنے کے بعد۔ اولاد ایسی بنے جو صدقہ جاریہ بنے، ہمارے لیے دعا کرتی رہے، تو ہے نا مشکل کام؟ تو فرمایا یہ بھی ہرڈل ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من اموالکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ تمہارے بعض اولاد اور تمہاری بعض بیویاں، زوج کے معنی بیوی، زوج کے معنی شوہر، تمہاری بعض بیویاں، تمہارے بعض شوہر تمہارے دشمن ہیں، ان سے چوکنا رہنا۔ تو تربیت کے راستے میں شوہر بھی ہرڈل ہو سکتا ہے، تربیت کے راستے میں بیوی بھی ہرڈل ہو سکتی ہے۔ ان کی تربیت کرنا اور اس کو ہموار کرنا ایک بڑا کام ہے۔ بہترین اور خوش نصیب لوگ ہیں وہ کہ ان کی بیوی ان کے راستے میں معاون بنے، اور بہترین بیوی ہے وہ کہ شوہر ان کے راستے میں معاون بنے، ورنہ یہ ہرڈل ہے تربیت کے راستے میں۔ اور اس سلسلے میں ایک چیز اور بھی ہے، وہ بھی ہے حب الدنیا۔ یہ تربیت کے راستے میں بہت بڑا ہرڈل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دنیا کی جو تمہاری دشمن طاقتیں ہیں تمہارے اوپر ایسے پل پڑیں گی، ٹوٹ پڑیں گی، جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِكُمْ الْمَحَبَّةَ مِنْكُمْ من قلوب عدوکم المحبۃ منکم، تمہارے دشمن کے اندر سے روب بھی نکال دیا جائے گا۔ تو پوچھا کسی نے کہ یہ کیوں ہوگا؟ تو ہم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں میں وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ کسی نے پوچھا وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہۃ الموت، دنیا کی محبت، موت سے گھبراہٹ، نفرت۔ تو یہ بھی ہرڈل ہے ہمارے پاس، دنیا کی محبت، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ آدمی جو ہے وہ دنیا ہی کے پیچھے رہتا ہے، دنیا تو ضرور ناگزیر ہے، دنیا کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے گزرے بغیر جنت نہیں مل سکتی، لیکن ہائے دنیا جو کرتا ہے آدمی تو پریشانی ہے نا۔ اپنے بچوں کے لیے اتنا کرتا ہے کہ 2-4 نسل تک کھاتے پیتے رہیں یہ، حالانکہ ماں کے پیٹ میں بچہ 120 دن 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کی روزی لکھ دی جاتی۔ بچوں کو بتائیے حلال حرام، جائز ناجائز، شریعت بتائیے، ان کے لیے پیسہ نہ اکٹھا کیجیے۔ کروڑوں روپیہ چھوڑ کر کے ابا کا انتقال ہوا، 1 کروڑ روپے لوگوں کو ملے، لڑکوں کو 50 لاکھ روپیہ بیٹیوں کو ملا، ماں کو بھی 15-20 لاکھ روپے ملے۔ ماں نے سب کو بلایا، بیٹو سنو، تمہارے ابا پہلے ہاتھ گاڑی چلاتے تھے، ایک خون پسینہ ایک کر کے، کبھی کبھی تو کسی دن کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، وہ ایک اینٹ جوڑ کر کے تمہارے لیے گھر بنایا، بزنس ڈیولپ کیا۔ اب ان کا انتقال ہو گیا، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم لوگ 5-5 لاکھ دے دو، 15-20 لاکھ میرا، ایک چھوٹی سی مسجد بنا دیں۔ بیٹوں نے کہا اماں آپ دے دیجئے، ہم نہیں دے سکتے، ہمارے بھی بیوی بچے ہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ یہ ہے دنیا کی کہانی۔ آپ کے پاس مال ہے، اسباب ہے، اپنی جنت خود بنا کے جائیے اس زمین پر۔ ان بیٹوں کے سہارے مال و دولت مت چھوڑیے جو مرنے کے بعد آپ کی قبر پر کھڑے ہونے میں پریشانی محسوس کریں۔ نماز تو چھوڑیے، تہجد تو چھوڑیے، آپ کے لیے دعا کرنا سوچنا پڑے ان کو دعا کرنے میں۔ تربیت و تزکیہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے بلبوتے جنت کو مت چھوڑیے، اپنے بلبوتے جنت حاصل کیجیے۔ یہ ہے اصل ہرڈلز جن کے بارے میں بہت کیئرفل رہنا چاہیے۔ میرے خیال سے میرا ٹائم تقریباً ہو رہا ہے، میں 1-2 باتوں کی طرف اشارہ کر کے آپ کی باتیں کروں گا۔ اصلاً تو یہ دل کی بیماریاں ہیں، ہرڈل جن کا تذکرہ میں صرف ایسے ہی کر رہا ہوں، یہ دل کی بیماریاں ہیں، لیکن ان سے بھی چوکنا رہنا چاہیے۔ یہ رکاوٹیں ہیں ہماری تربیت میں۔ ایک تو ریاکاری،
اخلاص کا نہ ہونا، ریاکاری. آدمی جب تقریر کر کے، جمعہ کو خطبہ دے کے، درس قرآن دے کر کے، یا کوئی لوگوں کی مدد کر کے کہیں جاتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو کیسی لذت اٹھاتا ہے وہ. لذت کا ہونا یہ دل کی بیماری ہے. مجھے بار بار نصرت صاحب مرحوم کا وہ واقعہ یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی تقریر کر کے نیچے اترتا ہے تو لوگ اس کی تعریف نہیں کرتے تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی بات پوری ہو گئی نا، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، اسی بہانے لوگ اس کی تعریف کریں. میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں، آپ کے گلبرگہ سے بہت سارے لوگ باہر رہتے تھے، اب بھی رہتے ہوں گے. بڑھیاں بڑھیاں تحفے، گاڑھی کمائی کا سامان وہاں سے خرید کے اچھا سا لکھ کے بھیجتے رہے گھر پہ، یہ بیوی کے لیے، یا اماں کے لیے، یا ابا کے لیے، بچے کے لیے، بچی کے لیے. اب 2 سال کے بعد جب وہ یہاں آیا تو کہا کہ بھئی سامان وامان سب ملا نا ٹھیک سے؟ تو کہا کہ یہاں تو کچھ ہی نہیں آیا، کوئی سامان ہی نہیں ملا. 1 لاکھ درہم اور ریال کا، گاڑی کمائی کا، وہ بہت سارا سامان خرید کے بھیجتا رہا، یہاں آیا ہی نہیں. اس آدمی پہ کیا گزرے گی آپ بتائیے؟ پوری زندگی اعمال بھیجتے رہی اللہ تعالیٰ کے پاس، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو وہاں کوئی پہنچا ہی نہیں. ابو المجاہد زاہد صاحب کو جانتے ہیں نا، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. وہ اپنا نہیں دوسرے کا شعر سناتے تھے. ملا جو پہنچے حشر میں اعمال ندارت، جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت. زندگی بھر ثواب کا کام کرتے رہے اور آخرت میں پہنچے تو ثواب ہی نہیں تھا، اجر ہی نہیں کچھ. تو ریاکاری. دوسری بات غیبت. 1 کروڑ 2 کروڑ مسلمانوں میں شاید 1 آدمی غیبت سے بچتا ہے. اے بھائی سنا نہیں آپ نے؟ فلاں صاحب تو ایسے ایسے ہیں. اچھا ایسے ایسے ہیں، میں بھی جانتا ہوں ان کے بارے میں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ فلاں صاحب کے بارے میں کوئی بول رہا ہے اور آپ کہیں کہ نہیں رکیے، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں، ان کو بلا لیں تب بات کیا جائے، یا ان کے ہاں چلو تو کچھ بات کر لیا جائے اصلاح کے پیش نظر. اچھا آپ اگر کسی سے کہیں کہ بھائی فلاں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کو بلا لیں، نہیں ان کو مت بلائیے. غیبت یہ ہے کہ برائی موجود ہے، آپ بیان کر رہے ہیں اس کے پیچھے. اگر برائی نہیں ہے تو آپ بیان کر رہے ہیں تو بہتان ہو گیا. کسی کا اندر خرابی موجود ہے، وہ خرابی آپ بیان کر رہے ہیں اس کے پیٹھ پیچھے. مردہ بھائی کا گوشت کھانا قرآن کہتا ہے. مولانا اشفاق صاحب مرحوم جو تعلیم کے ذمہ دار تھے مرکز میں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی کی کمی بیان کرتا تھا تو وہ کہتے تھے نہیں چپ رہیے، ان کے اندر تو یہ اچھائیاں ہیں، ان کے اندر تو یہ اچھائیاں ہیں. تحریک کے اندر اگر یہ چیز ہے، میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، گفتگو بہت لمبی ہے، یہ ختم ہونے والی گفتگو نہیں ہے. تربیت و تزکیہ ایسے ہی ہے، وہ ہماری ہر چیز کو خطاب کرتا ہے، کبھی بھی یہ ختم نہیں ہوگا. میں آپ سے صرف عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ غیبت کو طے کر لیجئے کہ آج سے ہم کو نہیں کرنا ہے. جتنے اچھے اعمال ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں. بڑھیاں نمازیں، بڑھیاں روزے، بڑھیاں انفاق، لوگوں کا کام آنا، سب غیبت کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے. کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہو آپ فوراً اس کو روک دیجئے. حسد. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کا سد باب یہی ہے. علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم جو ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے، اور غزالی صاحب نے بھی لکھا ہے، علامہ غزالی نے بھی لکھا ہے کہ اس کا ایک علاج ہے صرف. وہ علاج یہ ہے کہ استحضار رب کو زیادہ تازہ کیا جائے. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے میرے حاضر ہونا ہے. جتنا اللہ یاد رہے گا اتنی ہی زیادہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو رہے گا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.